پریشان کہ اب کروں تو کیا کروں. والد صاحب کے دوائی بھی لینی ہے. ایک قریبی دوست کو اس نے کال کی موبائل پر کہ پریشان ہوں. کیا ہوا؟ بولے والد صاحب بہت بیمار ہو گئے یار, اور اچانک بیمار ہو گئے, پیسے نہیں ہے جیب میں یار, کچھ کرنا, دوائی کے لیے پیسے چاہیے. دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے فون بند کر, میں کرتا ہوں. اب فون بند ہو گیا. اب تھوڑی دیر کے بعد اس نے کال کی تو وہ دوست کا نمبر ہی نہ لگے, سوئچ آف. پھر کال کی, پھر سوئچ آف, پھر کال کی, پھر سوئچ آف. اب فون ہی بند. اب وہ باہر, والد صاحب باہر نکلا ہے کہ یار کیا کروں, پریشان تھا. اندر والد صاحب بیمار ہیں. کہتا ہے یار نہیں پیسے دینے تھے تو منع کر دیتا, آسرا دیا, تسلی دی. اور بات تو ایسی کہ یہ صحبت ابھی جہاز موڑ کر آئے گا اور پیسے دے دے گا, فون ہی بند کر دیا. یار یہ کوئی بات ہوئی؟ پریشان گھومتا رہا, کچھ ارینجمنٹ ہو ہی نہیں رہا. یہاں بھی جہاں جب بیچارے سے بند پڑا ہاتھ پیر مارتا رہا, لیکن کہیں بھی کوئی پیسوں کا ارینجمنٹ ہوا نہیں. اور والد صاحب بیمار تھے, پریشان گھر آیا. گھر آ کر دیکھتا ہے کہ والد صاحب کے پاس دوا پڑی ہوئی ہے. چھوٹے بھائی کو کہتا ہے کہ دوائی کہاں سے آئی؟ بولا وہ آپ کا دوست ہے نا. ہاں آپ نے تو کال کی تھی اس کو. وہ گھر آیا تھا, گھر آ کر اس نے دوائی کا نسخہ لیا, پرچہ لیا, اور میڈیکل اسٹور پہ جا کر دوائی خرید کر ابو کے لیے دے گیا. وہ آیا تھا, ہاں وہی آیا تھا. اس کو تو بڑی شرمندگی ہوئی. وہ تو دوڑا دوست کے پاس کہ اس سے بات کرے کہ میں تو تمہارے بارے میں ایسا سوچ رہا تھا. دوست نے کہا بھی شکریہ کی کیا بات ہے یار, دوستی ہو گیا. بولے بھی تمہارا موبائل کیوں بند تھا؟ میں بار بار تمہیں کال کر رہا تھا, میرے کو سچی بات ہے مجھے ایسا لگا کہ گولی دے گیا بھیا, اور تجھے پیسے نہیں دینے تھے اور تو نے فون بند کر دیا, اور میں تجھے فون پہ فون کر رہا ہوں, تیرا فون ہی نہیں اٹھ رہا. یار فون تو اٹھا لیتا, فون تو کھولتا رہا. اب تجھے کیا بتاؤں کیا ہوا, فون کیوں بند آ رہا تھا تیرا؟ جب تو نے مجھے فون کیا تو سچی بات ہے پیسے تو میرے پاس بھی نہیں تھے, اور میرے پاس یہ فون ہی تھا, تو میں نے مارکیٹ جا کر یہ فون بیچ کر پیسے لیے, اور پیسے لے کر آپ کے ابو کی دوائی لے کر آیا تھا. اس کے جو تاثرات ہوں گے میں اس کو کیا بیان کروں. شرمندگی الگ, افسوس الگ, غلط فہمی الگ, بدگمانی الگ, اور دوست کی کتنی بڑی قربانی تھی. یہ جو ہمارا مزاج ہے نا, فون کرتے ہیں اٹھ نہیں رہا, دیکھ رہا ہے میرا فون ہے پھر بھی نہیں اٹھا رہا. تو وہ رتبے والا ہے, تجھے یہیں سے پتا چل کے تیرا فون وہ دیکھ رہا ہے. اتنا بڑا رتبہ تھا تو فون کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہیں سے آواز لگا دیتا. دیکھ رہا ہے کہ وہ میرا فون, بھائی نہیں دیکھ رہا, وہ اس کا فون اس کی جیب میں سائلنٹ پڑا ہوا ہے, اس کا فون اس کے بچے کے پاس ہے, اس کا فون کو چوری کر کے لے گیا ہے. کچھ 100 چیزیں ہیں یار. یہ ضروری ہے کہ فون نہیں اٹھا رہا تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ مطلب کہ دیکھا گولی دے گا نا, ماما بنا رہا ہے میرے کو, ماما چچا بن جا بھیا. تو یہ جو ہمارا جو اس کو کہتے ہیں ویری فرسٹ تھاٹ, سب سے پہلی سوچ کیا آئی آپ کے پاس, آپ کے دماغ میں؟ نیگیٹو. سب سے پہلی سوچ نیگیٹو. اس نے ٹائم دیا نہیں آیا, نیگیٹو, فوراً غلط الٹا سوچیں گے. خدا نہ کرتا حادثہ ہو سکتا ہے, بیٹا بیمار ہو سکتا ہے, گھر میں ایمرجنسی ہو سکتی ہے, اور چلو بھول گیا, بھولنا بھی رعایت تو ہے نا بھولنے کی بھی بھائی, ایسا تھوڑی ہے کہ رعایت ہی نہیں ہے, ہم نہیں بھولتے یار. مگر ہماری جو فرسٹ تھاٹ ہے, پہلی جو سوچ ہے وہ نیگیٹو ہے, بدگمانی. پھر بدگمانی کے بعد غلط فہمی, یوں کر دیا ہوگا اس نے, یوں کر دیا ہوگا تو یوں کر دیا ہوگا. ہم مطلب بدگمانیاں اور عجیب و غریب قسم کے گناہ میں پڑ گئے. چلو دیکھ کر بھی نہیں اٹھایا, اس کی مرضی ہے یار, نہیں اٹھایا. اس پر آپ کی کال اٹھانا کب فرض اور واجب تھا؟ بھائی آپ کے کوئی دروازے پر آتا ہے, اگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو, آپ کے گھر کے دروازے پر آیا, آپ اندر ہو, اس کو ہی پتا ہے کہ آپ اندر ہو. اس نے آ کر آپ کے دروازے پر نوک کی, گھنٹی بجائے, بیل دی, آپ کو پتا بھی ہے باہر کون ہے, اس کو پتا آپ اندر ہیں. شریعت گھر کے اندر موجود فرد کو یہ اجازت دیتی ہے کہ اگر وہ نہیں دروازہ کھولنا چاہتا, اس کے وہ اختیار ہے نہیں کھولتا, ہمیں کہا گیا تم لوٹ جاؤ, یہی تمہارے لیے بہتر ہے. ہم لوٹیں گے, باپ رے باپ, اس کو ہم تو دروازہ توڑیں گے, گھنٹی اتنی دیر تک بجائیں گے جب تک اڑ نہ جاوے.
لاتے ٹھوسے سے، اوے کھول تو صحیح، باہر کھڑا، مجھے پتا ہے تو اندر میں، اب تو اور نہیں کھولے گا، چلا جتنا چلانا ہے. ہمیں یہ علم ہونا چاہیے بھائی کس کے پاس کتنے حق ہے، کیا ہے. تو آپ کا کوئی حق تلف کرتا ہی کوئی نہیں ہے، تو آپ اس کے بارے میں غلط بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے ایک کو میسج کیا، نہیں جواب دینا چاہتا، وہ اس کا نہیں ہے مطلب وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، پرابلم ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ بدگمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے اور ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے سوسائٹی کے رولز ریگولیشنز اور شرعی حدود شرعی قیودات کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ بھائی اس کے پاس اتھارٹی ہے. وہ نہیں آپ کسی سے قرض لینے گئے، اس کے بعد پیسے وہ آپ کو منع کرتے میں قرض نہیں دینا چاہتا آپ کو، تو کیا وہ بخیل ہو گیا، وہ مطلب برا آدمی ہو گیا، وہ گندا آدمی ہو گیا؟ ہو سکتا ہے آپ کی رپورٹ اچھی نہ ہو، آپ کے بارے میں اس کو کچھ اور انفارمیشن ہو سکتا ہے اس سے کہیں اور کمنٹمنٹ کی ہوئی ہو. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیسے والوں سے بیچارے وہ خود پہ زکوٰۃ فرض نہ ہو، آپ بولو گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مقروض ہو، اس کے اپنے اوپر قرض ہو. یعنی ہمیں بدگمانی کی اجازت نہیں ہے، ہم بدگمان نہ ہوا کریں، اچھا سوچیں، کسی کی مجبوری ہو پریشانی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کوئی وقت دے کر بھی اگر بالفرض نہیں آیا، ہو سکتا ہے اس کی مجبوری ہو گئی ہو، جھوٹ بولا دھوکہ دیا، ضروری تو نہیں ہے بھائی میں نے آپ کو کہا یار آپ آئیے گا اور آپ نے پکی نیت کی کہ آپ آؤ گے اور آپ نہیں آئے. مثال کے طور پر اسلام بھائی آپ نے کسی سے نیت کروائی تھی کہ یار آپ بھی میرے ساتھ اعتکاف کرنا، اسے کہا کروں گا. اب آپ آ گئے، وہ ٹرین میں آیا ہی نہیں، بس میں آیا ہی نہیں، آپ بولا یار دیکھا وعدہ خلافی کی. وعدہ خلافی کب ہوتی؟ جب آپ نے اس کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ اعتکاف کرنا اور اس وقت اس کو پتا تھا کہ میں نہیں کروں گا. پھر اگر اس نے آپ کے ساتھ کہا کہ یار آپ بے فکر ہو، میں ہوں نا، میں آ جاؤں گا، ٹینشن نہیں لو، تو یہ جھوٹ ہو گیا، غلط بیانی کی. لیکن اگر اس وقت اس کی نیت تھی، 2-4-6 دن پہلے اسے کہا تھا کہ میں کر لوں گا، اور کوئی ایسے اسباب ہو گئے، چلو اسباب نہیں ہوئے، دل ہی بدل گیا اور کوئی صورت بن گئی، وہ نہیں آیا، پیارے سمجھ یہ وعدہ خلافی نہیں ہے. آپ بولو گا یار کم از کم فون تو اٹینڈ کرتا، میں تو اسٹیشن پہ کھڑا ہو کر، ٹرین پہ کھڑا ہو کر، بس پہ کھڑا ہو کر فون پہ فون کر رہا ہوں، اور وہ کہاں سے فون اٹھائے گا؟ اس کو پتا ہے کہ کلاس ہوگی میری، اس 4 باتیں سنائے گا. ہمارا مزاج بھی تو ایسا ہی ہے نا کہ یار میری جان کو آ جائے گا، گلے پڑ جائے گا، تو چلو یار اب تو اٹھا لے، اب تو میں آ گیا ہوں اعتکاف میں، اب بھی فون کرا بھی نہیں اٹھا رہا. ہو سکتا ہے شرمندہ ہو، یار اس کو فیس کیسے کروں گا میں؟ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں اچھے پہلو، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں سمجھ رہے تھے؟ یوں آپ بھی تو ہاتھ بات تو ہلاؤ، لگے کہ ہاں یار سن رہے ہو، یوں ادھر سکتے وہ لگتا ہے جیسے میرے بارے میں بول رہا ہے. یہ ہم لوگ کا پتہ نہیں عجیب و غریب مزاج ہے، ہر چیز نیگیٹو، ہر چیز نیگیٹو، یہ کر گیا ہوگا، یہ لے گیا ہوگا، یہ ہو گیا ہوگا. نہیں، اپنے آپ کو حسن ظن میں رکھے اور غلط فہمیاں بھی نہ پالے، نہ بدگمانی لے، نہ غلط فہمی لے، دونوں نقصان دہ ہیں. میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ بھی سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہو. یہ بعض اوقات انڈرسٹینڈنگ پرابلم ہوتا ہے نا، آپ کہنا کچھ اور چاہتے، اگلا سمجھتا کچھ اور ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یار اگزامپل دے دیے. ایک ٹیچر نے اپنے یوں ہی بچوں کا امتحان لینے کی کوشش کی. تو ایک ٹیچر ایک بچے کے پاس جاتا ہے اور بچے کو بڑی پیار محبت اور سادگی کے ساتھ کہتا ہے بیٹا ایک امتحان لو، جواب دو گے؟ جی کہیے. کہ بیٹا میں تمہیں ایک سیب دوں، پھر میں آپ کو دوسرا سیب دوں، پھر میں آپ کو ایک اور سیب دوں، تو آپ کے پاس ٹوٹل کتنے سیب ہوں گے؟ بچہ انگلی پہ گنتا ہے، سر 4. اب وہ ٹیچر اکا بکا رہے، کوئی سادہ تھا سوال تھا، 4 بول رہا ہے، وہ میری تعلیم میں پرابلم ہے یا بچہ کوئی پرابلم والا ہے؟ بیٹا میں تسلی سے سنو، بیٹا جو میں آپ کو پوچھ رہا ہوں سن رہے؟ ہاں، میں نے آپ کو ایک سیب دیا، پھر میں نے دوسرا دیا، پھر میں نے آپ کو تیسرا دیا، بیٹا ٹوٹل کتنے سیب ہو گئے آپ کے پاس؟ سر 4. اب تھوڑا اس کا موڈ خراب ہونا شروع ہوا ٹیچر کا، مذاق کر رہا ہے، کیا کر کیا رہا ہے یہ بچہ، 4 جواب دے رہا ہے. اب وہ ٹیچر تو اس سے تھوڑا سوال ٹویسٹ کیا، اچھا بیٹا بتاؤ میں تمہیں ایک کیلا دوں، پھر میں آپ کو دوسرا کیلا دوں، پھر ایک اور کیلا دوں، کتنے کیلے ہوئے؟ کہ سر 3. بچہ تو نارمل ہے، سیب 4 کیلا 3 کیوں؟ اس نے پھر سیب کا سوال کیا،
اچھا بیٹا بتاؤ. اب اس کو یہ کہ چلو اس کی میموری صحیح ہو گئی ہوگی کیلے کا نام سن کر. اب سیب لایا دوبارہ. بیٹا یہ ایک سیب, اب میں ایک اور سیب دوں, پھر میں ایک اور سیب دوں آپ کو, تو اب کتنے سیب ہوئے؟ سر 4. بیٹا 4 سیب کہاں سے ہوئے پہلے میرے کو یہ بتا. وہ تھوڑا بچہ تو تھوڑا سہما, سر 4 ہوئے نا. بیٹے کہاں 4 ہوئے؟ میں نے تو کو 3 دیے. میں نے کہا سر آپ نے میں نے آپ کو 3 دیے, آپ کے بعد 4 کہاں سے ہو گئے؟ تو بچہ کہنے لگا سر آپ 3 آپ دو گے, ایک میرے جیب ایک میرے بیگ میں رکھا ہوا ہے, تو میرے بیگ میں جو سیب ہے وہ بھی 4 ہو گئے نا. اب بچہ تھا, بچہ اپنی سوچ پر سوچ رہا تھا, سر اپنی سوچ پہ سوچ رہا تھا. بچہ نہ بچہ غلط نہ سر غلط, دونوں میں سے کوئی غلط نہیں. تو یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ غلط ہو سکتا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی صحیح تھی, آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی صحیح تھی. تو کسی کے بارے میں آپ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے؟ ہو سکتا ہے غلط نہ ہو. اب آپ کو کیسے پتا چلے غلط نہیں ہے؟ بیٹھ کر بات کرو. جب اس کو پوچھا گیا بیٹا 4 کیسے, تب اسے بتایا 4 ایسے. اس نے دوست کو پوچھا تیرا فون اٹینڈ کیوں نہیں ہوا, تو کہا بے تیری دوستی میں تو میں نے فون بیچا ہے. بات یوں درست ہوتی ہے. ہم لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہی کوئی نہیں ہے. اور یقین کرے ایک مسلمان کہہ رہا ہے, مانے صحیح کہہ رہا ہوگا, درست کہہ رہا ہوگا. تو اپنی سوچ میں پوزیٹیوٹی پیدا کریں, مثبت سوچ پیدا کریں. زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی, اتنی حسین ہو جائے گی. اور جہاں کہیں کوئی پرابلم ہے تو اپنی ذات میں دیکھیں میرا پرابلم ہے. بچہ تھوڑی غلط بول رہا تھا ان معنوں کر, وہ دوست غلط تھوڑی تھا, اس سے تو بیچارے نے فون بیچ دیا اپنا. ایسے تو میرے پاس اور بھی واقعات ہیں جو میں آپ کو بیان کروں. سمجھانا صرف یہ ہے میرے پیارے اسلام بھائیوں, اپنی طبیعت میں مثبت انداز پیدا کریں, پوزیٹیو انداز پیدا کریں, خود کو بدگمانی سے بچائیں. بدگمانی جو ہے نا یہ انسان کو تباہی کی طرف لے کے جاتی ہے. میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پیش کرتا ہوں. اللہ کریم سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے, اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو, بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو, اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ خود قرآن ہی کہتا ہے تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا. اور اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. ہمیں یہاں بدگمانی سے روکا گیا. آیت کے اس حصے میں اللہ پاک نے اپنے مومن بندوں کو بہت زیادہ گمان کرنے سے منع فرمایا, کیونکہ بعض گمان ایسے ہیں جو محض گناہ ہیں. لہذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ گمان کی کثرت سے بچا جائے. اللہ پاک ہمیں بدگمانی سے بچائے اور مسلمانوں کے تعلق سے اچھا گمان رکھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے مسلمان پر بدگمانی خود حرام ہے جب تک ثبوت شرعی نہ ہو. کسی کے بارے میں اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو سیدھی سی بات ہے, آپ میرے پاس کوئی بات لے کر آئے, میں آپ کے پاس کوئی بات لے کر آؤں کسی کے بھی بارے میں, یا آپ کے دماغ میں کوئی ایسی بات آ رہی ہے کسی کے بارے میں, تو ایک مسلمان, ایک اچھے مسلمان کا اپنے سے پہلا سوال ہے کہ یار میرے پاس اس کے تعلق سے جو میں بات کر رہا ہوں کوئی شرعی ثبوت ہے؟ اب شرعی ثبوت کیا ہوتا ہے یہ کسی مفتی صاحب سے پوچھ لے بھائی, خود اپنے فیصلے بھی نہیں کر پاتے ہم لوگ, اتنا علم نہیں ہے ہمارے پاس کہ بھائی شرعی ثبوت کسی کے بارے میں اس کا کیا مطلب ہے. لہذا علماء سے پوچھے, مفتی صاحب سے پوچھے, فَاسْأَلُوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, تو پوچھو علم والوں سے اگر تم نہیں جانتے. معاملہ بہت کلیئر ہو جائے گا. اسلام کی خوبی سمجھیں, اسلام اپنے ماننے والے کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. مسلمان پر مسلمان کی حرام, اس کا مال, اس کی عزت, اس کی جان, اس کو ناحق قتل نہیں کر سکتے, اس کی عزت میں آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ بدترین سود کسی مسلمان کی عزت میں ہاتھ ڈالنا ہے. عزت ہے, کوئی آپ کے بارے میں بات کرے تو اسلام, آپ جو بھی مسلمان ہوگا اسلام اس کا بھی تحفظ کرے گا. کسی کے بارے بات ہوگی, اسلام کہتا ہے شرعی ثبوت کہاں ہے. دین کی ایک تعلیم ہے خوبصورت سی, ورنہ تو ہر ایک کے اوپر انگلی اٹھاتا پھرے گا اور بات کرتا پھرے گا تو سارا سوسائٹی کا نظام تو برباد ہو جائے گا. اور ہم ٹھہرے کچے کان کے, ہم سے کوئی آ کر کوئی بات کرتا ہے ہم کو تو اچھا, اور واقعی ارے بھائی خدا کے بندوں سے پوچھو تو صحیح,
تم کسی مسلمان کے بارے میں بات کر رہے ہو، آپ کے پاس اس کا کوئی شرعی ثبوت ہے؟ ہاں میں نے سنا ہے۔ سننا شرعی ثبوت کہاں سے ہو گیا بھائی؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمان نے اس کی بھی بڑی تفصیل بیان کی ہے۔ اب اس سے پوچھو کس سے سنا ہے، بولے اس سے سنا ہے۔ اس کو جا کے پوچھو کس سے سنا ہے، وہ بولے اس سے سنا ہے۔ اس کو جا کے پوچھو کس سے سنا ہے، تو سب نے سنا ہی ہے بھائی، کنفرم کس کے پاس ہے؟ اور آج اس میڈیا کے دور میں ایک بات کو ڈال دو، کوئی سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، فوراً گمان بنا لیتے ہیں کہ یار ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں بدگمانی سے بچائے، مسلمانوں کی آبرو ریزی سے بچائے، اللہ پاک ہمیں نیک بنا دے۔ یعنی بدگمانی کے دینی و دنیاوی نقصانات صراط و جنان میں لکھے ہیں۔ جس کے بارے میں بدگمانی کی، اگر اس کے سامنے اس کا اظہار کر دیا تو اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے، اور شرعی اجازت کے بغیر مسلمان کی دل آزاری حرام ہے۔ نمبر 2، اگر اس کی غیر موجودگی میں دوسرے کے سامنے اپنے برے گمان کا اظہار کیا تو یہ غیبت ہو جائے گی، اور مسلمان کی غیبت کرنا حرام ہے۔ بدگمانی کرنے والا محض اپنے گمان پر صبر نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کے عیب تلاش کرنے لگ جاتا ہے، اور کسی مسلمان کے عیبوں کو تلاش کرنا ناجائز و گناہ ہے، جیسے کہ آیت میں آگے بیان ہوا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ بدگمانی آپ کو عیب ڈھونڈنے کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر فرمایا بدگمانی کرنے سے بغض اور حسد جیسے خطرناک امراض پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے 2 بڑے دنیاوی نقصانات یہ ہیں کہ بدگمانی کرنے سے 2 بھائیوں میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، ساس اور بہو ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، شوہر و بیوی میں ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، بات بات پر آپس میں لڑائی رہنے لگتی ہے، اور آخر کار ان میں طلاق اور جدائی کی نوبت آ جاتی ہے، بھائی اور بہن کے درمیان تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، اور یوں ایک ہنستا بستا گھر اجڑ کر رہ جاتا ہے ایک بدگمانی کی وجہ سے۔ دوسرے کے لیے برے خیالات رکھنے والے افراد پر فالج اور دل کی بیماریوں کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ حال ہی میں ایک امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری کردہ ایک تحقیقی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ وہ افراد جو دوسروں کے لیے مخالفانہ سوچ رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار اور غصے میں رہتے ہیں، ان میں دل کی بیماریوں اور فالج کا خطرہ 86% بڑھ جاتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بدگمانی کا علاج ارشاد فرماتے ہیں، شیطان آدمی کے دل میں بدگمانی ڈالتا ہے، تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ شیطان کی تصدیق نہ کرے اور اس کو خوش نہ کرے، حتیٰ کہ اگر کسی کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو تو پھر بھی اس پر حد لگانا جائز نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے شراب کا ایک گھونٹ پی کر کلی کر دی، شراب کا ایک گھونٹ پی کر اسے کلی کر دی ہو، یا کسی نے اس کو جبرن شراب پلا دی ہو، تو وہ دل سے بدگمانی کی تصدیق کر کے شیطان کو خوش نہ کرے۔ اگرچہ جو باتیں بیان ہوئی ہیں تو بدگمانی کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن بچنے میں پھر بھی بھلائی ہے۔ کسی کے بارے میں اس طرح برے خیالات لانے نہیں ہیں، بلکہ حسن ظن پیدا کرنا ہے۔ اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے، اور حسن ظن میں کوئی شر نہیں، اور بدگمانی میں کوئی خیر نہیں۔ آپ حسن ظن کے ساتھ جیے، اچھے گمان کے ساتھ جیے، اگنور کے ساتھ جیے، ٹھیک ہے، ہر چیز میں اپنا لگے، اتنا واسطہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ سچی بات تو یہ یعنی اتنا خوش ہوتا ہے وہ بندہ کہ جس کو غیر مطالعے کا بات پتہ ہی نہ چلے۔ آبازوں کی طبیعت کیا ہوا، کیا بات کر رہے ہو، نہ کرے۔ غیر متعلقہ موضوع میں غیر متعلقہ یعنی جس سے ہمارا کوئی لگے نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، اس میں نہ پڑے۔ ایزی رہیں گے، یقین مانے ایزی رہیں گے، خوش رہیں گے، پرسکون نیند آئے گی، ورنہ بندہ اپنے گھر کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے، بغیر تحقیق بغیر تصدیق کے دل میں ایسی بات آ جاتی ہے کہ بس اللہ کی پناہ، گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی کسی بات کر بھی دے تو بھائی تھوڑے ٹھنڈے دل سے سوچو کہ یہ جو بات کر رہا ہے اس میں کوئی حقیقت ہے بھی یا نہیں ہے، کوئی تصدیق کرو، کوئی معلومات کرو، ایسے ہی بات مان لینی ہے۔ جیسے کہ ایک مشہور پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے، ابھی ایک موقع ہے، کوشش کرتا ہوں مختصر ہو جائے۔ جیسے عموماً طور پر لوگ کال کرتے ہیں تو رانگ نمبر لگ جاتا ہے، پہلے رانگ نمبر زیادہ لگتے تھے، تو ایک نے کال کی موبائل پر، تو کال کی تو وہ فوراً کسی عورت کی آواز آئی، تو اس نے کچھ کہا تو کہا نہیں آپ کا رانگ نمبر ہے بھائی جان، آپ غلط نمبر ملا دیا ہے، تو اس نے لائن کاٹ دی۔ لائن کٹ تو گئی مگر اس کے اندر شرارت آئی، عورت کی آواز سنی نا، اس کو شرارت آئی، نمبر اس کے پاس آ چکا تھا، تھوڑی دیر کے وہ پھر اس نے کال کی،
اسے پھر اٹینڈ کیا تو اسے پھر عورت نے کہا کہ بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, یہ نمبر وہ نہیں ہے جو آپ غلط نمبر ملا رہے ہیں, تو پلیز آپ فون نہ کریں. اس نے لائن کاٹ دی. اس سے پھر کال کی, کہا کہ آپ میری بات سنیں, کہا مجھے آپ کی آواز اچھی لگ رہی ہے, مجھے آپ سے بات کرنی ہے. خدا کا خوف کر, میں شادی شدہ عورت ہوں اور اللہ سے ڈر. یوں کر کے اس نے لائن کاٹ دی. اب وہ آدمی, اس کو شرارت تھی, اس کو میسج کرنے لگا. اب الٹے سیدھے میسج کرتا ہے, یہ وہ. اب عورت کرے تو کیا کرے, تو پھنس گئی. ایک دن اس کا موبائل رکھا ہوا ہوگا اور وہ کسی کام میں مصروف تھی. میسج آ گیا, فون ساس کے ہاتھ میں تھا. ساس سے فون کھولا, میسج دیکھا, بلانے لگی, آپ کا میسج آیا ہے. مگر اس کی نظر تحریر پہ پڑی. آپ سے بات نہیں ہوتی تو میں بے چین ہو جاتا ہوں, اور یوں ہو جاتا ہے تو جی نہیں پاؤں گا, تو مجھ سے بات کرو, تو یہ کرو وہ کرو. بھائی اس نے تو جو لکھنا تھا, اوپر سے اتنے سارے میسج تھے. وہ عورت رپلائی نہیں کرتی تھی, لفٹ ہی نہیں کرا رہی تھی. ساس نے دیکھا تو ساس نے کہا یہ کیا مصیبت ہے. اچھا, اب ساس لے کر بیٹھ گئی کہ بھائی بلا کر پوچھے بیٹی کیا بات ہے, تو بیٹی بتا دیتی, امی یہ نہیں یہ بات ہے. وہ لے کر بیٹھ گئی. رات کو اس کا شوہر آیا, ساس نے واویلا کر دیا, ہم تو مر گئے, کہیں کہ نہیں رہے, اجڑ گئے, عزت کے جنازے نکل گئے. بیٹا بولا ماں کیا ہو گیا, اچھی خاصی تھی, صحیح چھوڑ کر گیا تھا, تجھے کیا پتا تیرے پیچھے کیا ہو رہا ہے. اب ماں کیا ہو رہا ہے, دیکھ تیری بیوی کیسے گل کھلا رہی ہے. اب اس نے جو ایک ایک کر کے میسج سنا ہے, آدمی کا ویسے ہی بیٹھا تھکا ہوا آیا تھا, کیا پتہ نہیں اس کے بھی دماغ میں تھی. اس نے میسج پڑھے, کہا یہ, اس کا تو میٹر شارٹ ہو گیا. تو گیا اور جاتے اسے بیوی کو دے مارے تھپڑ, دے ماری لاتے, بے شرم, بے حیا, بے غیرت. وہ کہ میری بات تو سنو, نہیں اب کو سنے ہی نہیں اس کی. ساس اپنی جگہ پر, نندے اپنی جگہ پر, شور اپنی جگہ پر, حویلا ہو گئے, آس پڑوس والے جمع ہو گئے کہ ہو کیا گیا ہے. کہا دیکھو یہ حرکت کو, ایسی عورت, پھر کوئی تو وہ, ہاں ہم کو تو پہلے اندازہ تھا, یہ سب کلچر ہے. ایسے میں اس کے بھائیوں کو پتا چلا, بھائی آ گئے, پتا چلا بھائی ہماری بہن کو مار رہا ہے. وہ تو آ گئے آسینے چڑھا کر, ہے کون جو ہماری بہن پر ہاتھ اٹھائے. بولا رکو رکو, دیکھو تمہاری بہن کی حرکتیں کر رہی ہے. بھائی نے میسج پڑھے تو بھائی کا بھی دماغ گھوم گیا. وہ ایسے ہی مطلب فضول قسم کی اس کی ایک ایسے ہی جیسے غیرت ہوتی ہے جس کی کوئی صورت نہیں ہے, وہ بس آؤ دیکھا نا تاؤ, ہمارا شر سے شرم کے مارے سر جھک گیا, کہیں کا نہیں چھوڑا, تیری ایسی تربیت کی تھی وغیرہ کر کے مارا مارا مارا, بہن کو قتل کر دیا, بہن کا خون ہو گیا. پولیس آ گئی, پولیس پکڑ کے لے گئی بھائی کو. ہوا کیا, تفتیش ہوگی. جب تفتیش ہوئی تو سارے ریکارڈ نکالے فون کے. لڑکا پکڑا گیا, لڑکے کو لایا گیا, لڑکے کو پوچھا گیا بھائی یہ کیا ہے, تم کو پتا ہوا یہ ہوا گیا. اب لڑکے کو افسوس ہو رہا ہے, بولا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ عورت کا مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا, تو میں شرارتیں کر رہا تھا, اس نے تو کبھی مجھے جواب تک نہیں دیا, بلکہ تو مجھے منع کرتی تھی. اب جب یہ باتیں گھر میں پتا چلی, اب آپ بتاؤ بھائی پر کیا بیتی, شوہر پر کیا بیتی, اور گھر والوں پر کیا بیتی ہوگی. عورت تو گئی نا, اس کا تو بیچاری کا قتل ہو گیا, وہ تو مطلب مظلوم تھی. یہ باقاعدہ میں نے پورا مضمون پڑھا ہے, آرٹیکل ہے پورا. کہاں سے بات شروع ہوئی, بدگمانی, تصدیق نہ ہونا, کچے کانوں کا ہونا. بھائی کو بات کر سنو تو صحیح, ایسے کیسے آپ مان لیتے ہو یار, کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بات کر رہے کیسے مان لیتے ہیں. طوفان برپا ہو جاتا ہے, فتنہ برپا ہو جاتا ہے, اس سے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں, خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں. لہذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, سوشل میڈیا والوں, اسلامی بھائیوں, اسلامی بہنوں, فیملی ممبرز, بی کیئرفل, سنبھل کے رہیں. نفس و شیطان کی شرارتوں کو سمجھیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی بات نہیں کی ہوتی, شیطان کان میں بات کہہ کے چلا جاتا ہے. حدیث اور اس کی شروحات موجود ہیں, اور وہ باتیں بندہ پھر آگے بیان کر رہا ہوتا ہے. وہ فتنہ برپا کرتا ہے شیطان, کوئی حقیقت نہیں ہوتی بات کی, اور اس کو پوچھو تو بولے بس کوئی تھا جو بول کر چلا گیا. میرات المناجی میں باقاعدہ یہ روایت, مشکات کی روایت, اس کی شرح موجود ہے. اس لیے اے عاشقان رسول, عاشقان صحابہ, عاشقان اہل بیت, ابھی جو میں نے سورہ حجرات کی جو آیت نمبر 12 پڑھی ہے نا, یہ سمجھیے کہ اس معاشرے کو پرامن بنانے کا بہترین بیان ہے یہ پورا. بدگمانی سے بچو, عیب تلاش کرنے سے بچو, غیبت سے بچو. اگر بندہ 3 چیزوں سے بچ جائے, بدگمانی نہ کرے, عیب نہ ٹٹولے, اور غیبت نہ کرے. اب مجھے بتاؤ جھگڑا ہے کہاں؟ صرف قرآن کریم کی ایک آیت
سورہ حجرات آیت نمبر 12. اس کی تو میں نے پوری تفسیر ابھی بیان کی نہیں ہے, اس سے صرف میں نے بدگمانی کا بیان آپ کو کیا ہے. لہٰذا آپ صراط الجنان تفسیر میں تو مشورہ دیتا رہتا ہوں آپ کو, صراط الجنان تفسیر لیں, کھولیں, موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں, اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 اس سے پہلے کی بھی آیات ہیں, اس کے بعد کی بھی آیات ہیں, اور اس کے پڑھیں, اور اللہ کرے کہ یہ آیت کریمہ پر ہمیں عمل نصیب ہو جائے, اور مسلمان اگر اس پر عمل کر لیں, یقین مانے ہمارا معاشرہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. امیر سنت کتاب پر ہے غیبت کی تباہ کاریاں, یہ ہے کیا؟ نیکی کی دعوت, یہ کتابیں کیا ہیں؟ سوسائٹی کو فتنوں سے بچانے والی کتابیں ہیں. خود امیر سنت کی سیرت آپ کے بیانات مدی مذاکرے نہیں دیکھتے. ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے مجھے بتا. آپ کا یہ الحمدللہ 7واں دن ہے, اب تک ہمیں کیا سکھایا گیا؟ پورا امن رہیں, محبت سے رہیں, پیار سے رہیں, بدگمانی نہ کریں, نمازیں پڑھیں, عبادت کریں, اچھے نیک پرہیزگار متقی مسلمان بن کر جئیں, سچے عاشق رسول بن کر جئیں. اگر دعوت اسلامی جو اسلام و دین کی یہ باتیں ہم تک پہنچا رہی ہے, قرآن و حدیث کی جو باتیں ہم تک پہنچا رہی ہے, آپ بتائیے اگر اس پر سارے آ جائیں, عمل کریں, اور اس پیاری خوبصورت دینی تحریک سے وابستہ, دینی تنظیم سے وابستہ ہو کر ہم اپنی زندگی گزاریں, اب بتائیے ہمارے ہاں فتنے, فساد اور جھگڑے کتنے ختم ہو جائیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی علماء الگ بنائے, قاری اور حافظ الگ بنائے, مفتی الگ بنائے, مبلغ الگ بنائے, بچوں کی تربیت الگ, بڑے بوڑھوں کی تربیت الگ, نوجوانوں کی تربیت الگ, جامعۃ المدینہ الگ, مدرسۃ المدینہ الگ, میڈیا کا دور ہے, مدنی چینل الگ, سوشل میڈیا کا دور ہے تو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم الگ. یہ سارے پلیٹ فارمز کے لے کر پھر اعتکاف, یہ فزیکل, ایک تو ڈیجیٹل لوگ کام کر رہے ہیں. دعوت اسلامی صرف ڈیجیٹل پر نہیں ہے, دعوت اسلامی یہ فزیکل چیزیں دے رہی ہے. ورنہ 2,500 3,000 ہزار 4,000 ہزار عاشقان رسول کو ایک چھت کے نیچے ایک مہینے کے لیے جمع کر کے تو دکھائے. یہ جمع کہاں ہوتے ہیں؟ یہ اللہ پاک نے ایک مرد کلندر کو یہ سعادت عطا کی ہے, جس کا نام ہے الیاس قادری. ایک تنظیم ہے جسے اللہ پاک نے یہ برکت عطا کی ہے, جس کا نام ہے دعوت اسلامی. الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم امیل سنت سے محبت کرتے ہیں, اور ہمیں اس بات پر ناز ہے کہ ہم دعوت اسلامی والے ہیں. اللہ پاک کی کروڑ رحمت ہے. اس لیے تو کہتے ہیں نا, مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری, تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری, فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار, یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری, تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری. امریکہ یا ایشیا افریقہ زمین, امریکہ یا ایشیا افریقہ زمین, کرتی تجھے سلام ہے, کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری. میرے پیر کا یہ نام ہے الیاس قادری. اللہ پاک امیل سنت کو بھی سلامت رکھے, دعوت اسلامی کو بھی نظر بد سے بچائے. ہم سب کو دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو کر اسی طرح دین کی خدمت کرنی ہے. اس قرآن اور حدیث کو, عشق و محبت کے پیغام کو, صحابہ کرام کی تعلیمات کو, اہل بیت کی تعلیمات کو, اولیاء کرام کی تعلیمات کو پہنچانا ہے, اور وہ انداز دینا ہے جو انداز ہے وہ قرآن و حدیث سے ملا ہوا ہے. گھر چلانے کے لیے, کاروبار چلانے کے لیے, آپس کے تعلقات, جیسا کہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو بیان کیا ہے. بدگمانی کوئی بھی ہو جائے یار, ڈائریکٹ آپ اچھا سوچے یار, ہو سکتا ہے اللہ, اچھا ڈائریکٹ یہ کہہ دے اور اللہ خیر کرے بیچارے کا فون اٹینڈ نہیں ہو رہا. میرے سنت بڑا پیارا جملہ کا ہے, ہماری زبان میں جملہ کیا ہوتا ہے یار, فون نہیں اٹھا رہا, ہم کیا کہتے ہیں, جنرل آواز ہے یہ, ہم کیا کہتے ہیں, فون نہیں اٹھا رہا. آپ فرماتے یہ نہیں بولو فون نہیں اٹھا رہا, خالی کسی کے اوپر کیوں
الزام لگا رہے ہو. اس کی جگہ محتاط جملہ کیا ہے؟ فون اٹینڈ نہیں ہوا یا فون اٹھ نہیں رہا. فون اٹھا نہیں رہا ہے، اس لائن کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ فون اٹھا نہیں رہا یہ لائن کچھ اور ہے، فون اٹھ نہیں رہا ہے لائن کچھ اور ہے. تھوڑا سا لفظ کا فرق ہے. الحمدللہ آپ احتیاط کے ساتھ بات کرنے والوں میں شمار کر لیے جائیں گے. یہ صحبت کی برکت ہوتی ہے. الصحبت مؤثرہ، صحبت میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. تو یوں ہمیں بدگمانی سے بچنا ہے، ایب تلاش. ارے سیدھی سی بات ہے یار، آپ بیٹھے ہوئے کوئی بھی کسی کے بارے میں نیگیٹو بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، آپ بولو یار کیوں بھائی، کیوں مہربانی کرو یار، ویسے ہی گناہوں کا انبار ہے. اب آپ کی بات سن کے مزید گناہ کہاں جمع کرنے بیٹھوں گا؟ کوئی ایسی بات. میرے پاس بہت پرانی بات ہے، ایک اسلامی بھائی آئے تھے، کوئی چند دنوں سے وقت مانگ رہے تھے، تو وہ کارڈ ہوتا تھا ہمارے پاس غیبت کے تعلق سے، یاد ہوگا آپ کو. تو وہ کچھ کسی کے بارے میں انہوں نے کہا تھا یار آپ سے ایک بات کرنی ہے ان کے بارے میں وغیرہ وغیرہ. تو کہ ٹائم کی ترکیب بن گئی. بولا سنگل بات کروں گا، کوئی ہونا نہیں چاہیے. جی حضور آئیے گا. آئے ماشاءاللہ، ہم دونوں بیٹھے، پیچھے کمرے میں ہوتا تھا میں. تو بات شروع کرنے سے پہلے میں نے ان کو کارڈ پڑھایا تھا، غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، اور اس کے تعلق سے جو چند ایک مدنی پھول تھے ہم میرے سنت لکھ کر دیے تھے. انہوں نے، یہ صحیح بتا رہا ہوں، انہوں نے کارڈ پڑھا. اچھا اس کارڈ میں ہم کو واپس لینا ہوتا تھا نا، کہ پڑھ کے کارڈ واپس کر دے. کارڈ پڑھا، مجھے واپس کیا، کہا مجھے اجازت ہے میں جا رہا ہوں. یقین مانے بات ہی نہیں کی. مجھے اچھے بہت لگے کہ ان کو اللہ کا ایسا خوف تھا، مجھے ایسا استاذ ہے کہ انہوں نے کہا یار غیبت پہ نہیں پڑھنا. تو غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ.